دو طاقتور ریاستیں، دو مختلف نظریے اور ایک خطرناک دشمنی جو مشرق وسطیٰ کو جنگ کے دہانے پر لا چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کا تنازع صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی، علاقائی اور نیوکلیئر خطرات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس دشمنی کی مکمل تاریخ، اس کے اہم مراحل اور 2025 کی موجودہ جنگ کا تجزیہ۔ ناظرین، 1948 میں جب اسرائیل نے بطور یہودی ریاست اپنی آزادی کا اعلان کیا تو ایران ان چند مسلم ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اسرائیل کو جزوی طور پر تسلیم کیا۔ پھر 1950 سے 1979 تک دونوں ممالک کے درمیان خفیہ اور سفارتی تعلقات موجود رہے۔ ایران اسرائیل کو تیل فراہم کرتا تھا اور اسرائیل ایران کو دفاعی ساز و سامان، لیکن یہ سب 1979 میں اچانک ختم ہو گیا۔ 1979 میں ایران میں آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا۔ نئی حکومت نے اسرائیل کو شیطان صغیر قرار دیا، تمام سفارتی تعلقات ختم کیے گئے۔ ایران نے فلسطین کی آزادی کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بنا لیا اور اسرائیل کے خلاف حماس اور حزب اللہ جیسے گروہوں کو حمایت فراہم کرنا شروع کر دی۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، جواباً ایران نے حزب اللہ کو منظم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پراکسی وار کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایران اور اسرائیل براہ راست نہیں لڑ رہے تھے، مگر ان کے حامی گروہ ایک دوسرے سے محاذ پر ٹکراتے تھے۔ ادھر فلسطین میں حماس کو بھی ایران کی مکمل مدد حاصل رہی۔ پھر سن 2000 کے بعد ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر کام تیز کیا، جس پر اسرائیل کو سخت تشویش ہوئی، اور تب سے ہی اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی موساد نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ اسرائیل نے ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ایران نے الزام لگایا کہ موساد ان حملوں کے پیچھے ہے۔ پھر 2010 میں سائبر حملے نے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 2020 میں ابراہام معاہدوں کے بعد کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ایران نے اسے خطے میں اسرائیل کی توسیع پسندی قرار دے کر مذمت کی۔ اس دوران اسرائیل نے شام اور عراق میں ایرانی تنصیبات پر فضائی حملے جاری رکھے اور ایران کے پراکسی گروہ مسلسل اسرائیل پر راکٹ فائر کرتے رہے۔ 2023 کے آخر میں جب حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تو اسرائیل نے غزہ پر بڑی جنگ چھیڑ دی۔ ایران نے براہ راست مداخلت تو نہیں کی، مگر حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی باغیوں کو بھرپور مدد فراہم کی۔ 2024 کے وسط میں اسرائیل نے ایک ڈرون حملے میں شام میں موجود ایرانی جنرل کو ہلاک کر دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جنہیں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے جزوی طور پر ناکام بنایا۔ اور دوستو، پھر آغاز ہوا سن 2025 کا۔ ایران نے اسرائیل کو براہ راست جارحیت کی دھمکی دی۔ اسرائیل نے ایران کی صفان نیوکلیئر سائٹ کے قریب حملہ کیا۔ حزب اللہ اور حماس مسلسل اسرائیل کی سرحد پر حملے کر رہے تھے۔ دوستو، اقوام متحدہ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو عالمی خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ جون 2025 میں ایک بار پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست جھڑپوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ امریکہ اور روس دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایران اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جون 2025 کے آغاز ہی میں مشرق وسطیٰ آگ میں جھلسنے لگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام جھڑپ نہیں تھی، یہ جنگ تھی ڈرونز، میزائلوں اور سائبر حملوں کی، اور ایٹمی تنصیبات پر براہ راست حملوں کی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ جنگ کس نے شروع کی، اس میں کون جیتا اور امریکہ کیسے اس میں کود پڑا۔ اس جنگ کا پس منظر صرف دشمنی یا مذہب نہیں بلکہ 3 بڑے عوامل تھے۔ ایک، ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ 2، حماس اور حزب اللہ کے حملے جنہیں ایران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ نمبر 3، اسرائیل کا مسلسل شام، لبنان اور عراق میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے کرنا۔ جون 2025 کی ابتدا میں اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتہ چلا کہ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو خفیہ طور پر ہتھیار سازی کی طرف منتقل کر دیا ہے۔
یہی بات جنگ کا براہ راست سبب بنی۔ اور دوستو، پھر 12 جون 2025 کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں ایک بڑا ڈرون حملہ کیا، اور یہ حملہ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ کیا، اور اس حملے میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر جنرلز مارے گئے اور 7 سے زیادہ سائنسدان شہید ہو گئے۔ یہ سائنسدان ایران کے ایٹمی پروگرام کا اہم ترین حصہ تھے۔ یہ حملہ خفیہ نہیں رہا، ایران نے اسے اعلان جنگ قرار دیا، اور اگلے ہی دن ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایران نے 60 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 90 خودکش ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایران کا ہدف اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے صنعتی علاقے نقب ایئر بیس، حیفا بندرگاہ تھے۔ آئرن ڈوم اور ایرو 3 دفاعی نظام نے حملوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کچھ ایرانی میزائلوں نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ اسی رات اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے مضافات میں ایرانی ڈرون فیکٹری پر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے بیچوں بیچ اپنا اڈا قائم کر رکھا تھا، جہاں سے انہوں نے اس حملے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا، اور پھر یہ جنگ آگے سے آگے اور شدت اختیار کرنے لگی۔ ایران نے روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل پر کئی 100 میزائل داغے، جس میں اسرائیل کو بہت نقصان ہوا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اس جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے جنگ کا آغاز کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل کی بہت سی بلڈنگز تباہ ہوئیں، اور ان کا دفاعی نظام بھی ناکام ہو گیا۔ اسرائیل نے بھی ان کے جواب میں جوابی کارروائیاں برقرار رکھیں۔ اسرائیل نے اصفہان کے نزدیک نیوکلیئر فیسلٹی پر منی بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا۔ ایران نے اس جنگ میں اسرائیلی بینکنگ سسٹم، پانی کی سپلائی اور سیکیورٹی ایپس پر شدید سائبر حملے کیے۔ جواباً اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ اور ایرانی موبائل نیٹ ورکس کو ہیک کر کے بند کر دیا۔ اور پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران نے اپنی ایٹمی ریڈ لائن کراس کی ہے، اور پھر امریکہ ایک بار براہ راست اس جنگ میں کود پڑا۔ اور دوستو، پھر 23 جون کو امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران کے فوردو نیوکلیئر پلانٹ اور نتنز سینٹریفیوج یونٹس پر حملہ کیا۔ یہ حملے خفیہ طور پر کیے گئے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہم نے نقصان روکا، لیکن سیٹلائٹ تصاویر نے تباہی ظاہر کی۔ اس کے جواب میں ایران نے امریکہ کی ایئر بیسز کو براہ راست نشانہ بنانے کا اعلان کیا، اور 25 جون 2025 امریکہ کی قطر میں موجود سب سے بڑی العدید ایئر بیس پر 14 میزائل فائر کیے۔ تحقیقات کے مطابق اس حملے کا امریکہ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، جس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اسی کے ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے اس اعلان میں واضح کیا کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ ہم نے اپنے جدید طیاروں کی مدد سے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور اب امن کا وقت ہے۔ اور پھر چین، روس اور ترکی کی ثالثی سے عارضی جنگ بندی پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔ اس جنگ بندی کی شرائط یہ تھیں کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر اقوام متحدہ کی نگرانی قبول کرے، اسرائیل شام و عراق میں حملے عارضی طور پر بند کرے، دونوں ممالک براہ راست حملے نہ کریں، صرف دفاعی اقدامات کی اجازت ہوگی۔ یہ 12 دن مشرق وسطیٰ کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ یہ جنگ نہ صرف ایران اور اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، پراکسی وارز اور عالمی سیاست ایک خوفناک امتزاج بن چکی ہے۔ تو دوستو، کیا یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی؟ کیا ایران اب بھی ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل اگلا حملہ کرے گا؟ فی الحال تو دنیا جنگ بندی پر سانس لے رہی ہے، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ یہاں رکے گی یا آگے بڑھے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسی مزید تاریخ ساز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔